اسلام میں عورتوں کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ ان میں سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تھی۔ ویسے رشتے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ مشہور تھی، وہ مدینے میں پہلے اسلام لے آنے والوں کی لسٹ میں تھی اور اللہ اس کے رسول سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا بیٹا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا سا تھا اور اس کا شوہر وہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم تھا، تو ان میں جھگڑا رہتا تھا۔ یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ میرا شوہر مشرک ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظہر المشرکین۔ قالوا یا رسول اللہ لما قال لا ترایا نارہما، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہر مسلمان سے بیزار ہوں جو مشرکوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا یا رسول اللہ لما، اللہ کے رسول یہ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لا ترایا نارہما، یہ دونوں غیر تھے، اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ دونوں آ گئے، اسلام کی بھی آ گئے، اللہ اس کے رسول کی محبت کی ایک چاہت ہے اور کفر میں اپنے الہوں سے بھی چاہت ہے، یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ تو اس نے صاف صاف کہہ دیا اور ان کا جھگڑا بڑھ گیا تاکہ اس کا شوہر اس سے چھوڑ کر شام ملک چلا گیا اور وہاں ہی وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کا پیغام بھیجا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اسی وجہ سے تو اپنے شوہر سے الگ ہوئی اور تم مجھے شادی کا پیغام بھیج رہے ہو۔ اس نے کہا مجھ میں کیا کمی ہے؟ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ کیا میں نوجوان نہیں ہوں؟ کیا میرے پاس مال نہیں ہے؟ کون سی چیز کی میرے پاس کمی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں کمی ہے کہ تو مشرک ہے، میں مشرک کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسلام قبول کرو۔ تو اسے کہا کہ بات سن، تم جس درخت کے آگے اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، اس درخت کو کس نے بنایا؟ اس نے کہا اللہ۔ تو اس نے کہا پھر تو تجھے شرم آنی چاہیے، جس درخت کو اللہ نے بنایا ہے تو اس کے آگے ہاتھ کپڑا ٹانگ کے کھڑے ہوئے ہو۔ اور ایسی تبلیغ کی کہ اس کے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر میں وہ اثر کر گئی اور وہ فوراً کلمہ پڑھ کے اس نے کہہ دیا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے حضرت انس سے کہا کہ میری شادی ان سے کر لو، ان سے میری شادی کرا لو۔ اور اس سے کہا، اس نے کہا تم حق مہر کیا لوگی؟ اس نے کہا میں کوئی حق مہر نہیں لوں گی، کیونکہ محشر کے میدان میں یہ کہہ دوں اللہ میں اپنی جان تیرے نام پر قربان کی، تیرے ایک بندے کو اسلام پر لے آنے کے لیے اپنی جان دے دی، میرا حق مہر تیرا اسلام۔ اور اس سے شادی کر لی اور اس کو ایک اس میں سے بیٹا تھا جس کا نام عمیر تھا، وہ بہت ام سلمہ کو محبوب تھا، بہت اس سے محبت کرتی تھی۔ اسلام میں عورتوں کی قربانی دیکھو کتنی، اور اسلام میں مردوں سے بھی آگے تھی اور ہر لڑائی میں مردوں کے شانے بشانہ ہوتی تھی۔ تو اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جا رہا تھا، اس نے کہا میں شام کو آؤں گا، بچے کو خیال کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، پیچھے سے قدرتاً بچہ فوت ہو گیا۔ اس نے گھر والوں کو کہا کوئی بھی ابو طالب کو نہیں بتائے، میں خود بتاؤں گی۔ اور جب ابو طالب آیا تو یہ ہار سنگار کر کے نئے کپڑے پہن کے کھڑی ہو گئی اور اس کے سامنے تام رکھ لیا، صرف اس وجہ سے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ بچے سے محبت ہے، بہت محبت کرتی تھی۔ اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، اس کا لاش اندر پڑا ہوا ہے، باہر شوہر کے ساتھ کھڑی ہے
اور وہ پوچھا کہ بچہ کیسے ہے؟ اس نے کہا وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ حضرت ابو طلحہ اس سے متوجہ ہوا اور ہم بستری کر لی۔ جب صبح کا وقت ہونے کا تھا تو اس نے کہا بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر کسی کی امانت کسی کے پاس ہو اور وہ لینا چاہیے تو دینی چاہیے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ اس کی امانت ہے، جب چاہے لے لے، اس کی مرضی ہے، کیوں روکے گا کوئی؟ تو اس نے کہا تیرا بیٹا میرے رب کی امانت تھی، اس نے لے لی۔ نے کہا پھر تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور اس کو غصہ آ گیا، یہ سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا صبح کی نماز پر کہ اللہ کا رسول یہ بات ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے بتایا کہ تیرا رب اس عورت پر بہت خوش ہوا ہے اور اس ہم بستری میں اس کو بچہ پیدا ہوگا اور بہت سارے نیک اولاد دے گا اللہ تعالیٰ، بہت سارے بچے ہوں گے اور سارے کے سارے نیک اور صالح ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہو گیا ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ وہ عورتیں تھیں جن کے کردار تھا کہ میرا رب راضی ہو جائے، کیونکہ میرے رب کا حکم ہے کہ اپنے شوہر کو راضی رکھو۔ تو وہ اپنے شوہر کو تھکا ٹوٹا آیا ہے، میں اس کو غم کی بات بتاؤں گی تو شاید اس کو شوق نہ لگ جائے، اس لیے ایسی بات کروں، ایسے موقع کے بتاؤں کہ یہ ٹھیک ہو جائے اور میرا رب راضی ہو جائے۔